انتہائی قابل احترام گورنر سندھ، عوامی گورنر کامران جسوری بھائی، میرے محترم رکن مرکزی کمیٹی ایم کیو پاکستان انیس قائم خانی بھائی، اور ان کے علاوہ اور جو میرے تنظیمی ذمہ دار عہدیداران تحریکی ساتھی یہاں موجود ہیں، جو اس علاقے کے صوبائی اسمبلی کے رکن ہے ریحان خان بھائی، اور سب سے بڑھ کر نارتھ کراچی ٹاؤن سیکٹر 11A کی میری بہنوں، میری بیٹیوں، ریحان اکرم بھائی، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، بزرگوں، میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے عرصے کے بعد نارتھ کراچی کی کسی یوسی یا سیکٹر میں اس طرح کا پروگرام ہو رہا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ آج ہمارے عوامی گورنر ہمارے درمیان یہاں پر موجود ہے، اور اوکیزن آپ سب کے علم میں ہے کہ ہم 78واں یوم آزادی اب سے چند دنوں کے بعد منانے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اسی مناسبت سے آج یہ تقریب رکھی گئی ہے، اور یہ فیصلہ ہے کہ اس مرتبہ 1 اگست سے 14 اگست تک نان اسٹاپ ہم پورے کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہروں میں اسی طرح کے ایونٹس اور پروگرام کریٹ کریں گے، اور جشن آزادی پہلے سے کئی گنا زیادہ جذبے سے اور ولولے سے منائیں گے۔ ظاہر ہے کہ جس کی وجوہات ہے، یہ دعا تو ہماری ہمیشہ رہی کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل، جسے کبھی اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو۔ اس دعا کے ساتھ ہم نے ہمیشہ اپنا یوم آزادی منایا۔ چونکہ یہ ماہ آزادی ہے، چنانچہ آپ کو، اہلیان نارتھ کراچی کو، اہلیان کراچی سندھ اور تمام اہل وطن کو آج کے اس ایونٹ کے موقع پر پاکستان کا 78واں یوم آزادی مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ پاکستان کا 78واں ماہ آزادی سب کو مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ یہ ہماری طرف سے پیغام ہے، اور یہ ہمیں ثابت نہیں کرنا کہ کراچی میں سب سے زیادہ یوم آزادی کے موقع پر اگر جھنڈیاں، پرچم سب سے زیادہ بکتے ہیں، سب سے زیادہ لگتے ہیں، تو وہ کراچی شہر میں لگتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی قیام پاکستان کا موقع ہو تو سب سے زیادہ قربانیاں بھی ہمارے آباء و اجداد نے دی۔ میرے خیال میں یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ ٹرینیں کٹی، قافلے لٹے، اور میری بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں قربان ہوئیں، تب جا کر یہ ناممکن پاکستان ایک ممکن پاکستان بنا۔ ارے میرے آباء و اجداد اگر یہ ناممکن پاکستان کو ممکن پاکستان بنا سکتے ہیں، اور آج میرے اسی آباء و اجداد کے بنائے ہوئے پاکستان کو عوام پاکستان نے اور افواج پاکستان نے 10 مئی کو یہ ثابت کیا کہ یہ ملک قائم ہونے کے لیے بنا ہے، اور یہ ملک ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، اور شہر کراچی، جہاں پاکستان کی ہر زبان بولنے والا یہاں آباد ہے، ہر علاقے کا پاکستانی جہاں آباد ہے، اور جو چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے۔ آج 10 مئی کے بعد ایک بڑے چیلنج سے ہم گزر کر آ گئے ہیں۔ ایک اور چیلنج ہے
کہ کراچی کی جو مختلف اکائیاں ہیں ان کے درمیان ہمیں یکجہتی قائم کرنی ہے۔ 17 سالوں سے اس شہر کو نظر انداز کیا گیا، مجرمانہ غفلت کا شکار کیا گیا۔ آج یہاں روزگار کے سب سے سنگین مسائل ہیں، آج یہاں گیس بجلی کے مسائل ہیں، پانی کے مسائل ہیں، صفائی کے مسائل ہیں، نکاسی آب کے مسائل ہیں، ٹرانسپورٹ۔ یہ پاکستان کا واحد شہر ہے جہاں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، یہ واحد شہر ہے، یہ پاکستان کا واحد شہر ہے کہ جو 75% 70% ٹیکس دیتا ہے، لیکن اس کے جواب میں اس شہر پر چند سکے بھی خرچ نہیں کیے جاتے۔ میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، یہ نعرہ لگاتے رہیں گے اور خیر مشروط طور پر لگاتے رہیں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد دلاتے رہیں گے کہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے۔ اور اگر پاکستان میرے خیال میں اس طرح سے جواب نہیں آ رہا جس طرح سے آنا چاہیے۔ نعرہ مہاجر، نعرہ مہاجر۔ میرے خیال میں حیدرآباد کو ہم نے کراس کر لیا ہے۔ نعرہ مہاجر۔ ہم کشمیر سے آگے، سندھ سے آگے نکل گئے ہیں۔ نعرہ مہاجر۔ لاہور مینار پاکستان۔ نعرہ مہاجر۔ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں اور اس کے اطراف میں بھی پہنچ گئے ہیں، مبارک ہو آپ کو۔ اب بات یہ یاد دلانی ہے کہ پاکستان بچانا ہے تو کراچی کو بچانا ہوگا۔ 10 مئی کو جو ہمیں خارجی چیلنج تھا اس کا سامنا ہم نے اندرونی مضبوطی، استحکام، یکجہتی، اتحاد اور اپنے بے مثال جو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ہم نے جس طرح مقابلہ کیا۔ اگر آج پاکستان کے پاس یہ موقع ہے کہ پوری دنیا میں ہمارا لوہا مانا گیا ہے، ہمارے دشمن کو ہم نے دن کے وقت ستارے دکھائے ہیں، یہ 14 دن کی تقریبات کر کے اور کراچی اس میں لیڈ لے، ایم کے ایم پاکستان کا اس میں ایک کلیدی کردار ہو تو 14 دن کی 14 تقریبات اور پھر 14 اگست انشاءاللہ جو کسر رہ گئی ہے وہ بھی دشمن کے 14 طبق روشن نہ کیے تو پھر مجھے اور ہمیں بانیان پاکستان کی موجودہ نسل میں سے نہ سمجھے۔ اگر پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل ہے تو پھر انشاءاللہ پاکستان کو بچانے کی اس تحریک کو بھی کراچی والوں کو لیڈ کرنا ہوگا، کراچی کو بچا کر انشاءاللہ تعالی، بڑیروں جاگیرداروں کے چنگل سے نکال کر انشاءاللہ تعالی جو ہمارے بیٹے بیٹیاں بے گناہ رہزنی ڈکیتی میں جس طرح شہید ہو رہے ہیں، یہ سب پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل ہے، ان کی جانیں بھی اتنی ہی قیمتی ہیں جتنی کسی اور پاکستانی کی۔ اب میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ اگر پاکستان کو ایک جیو پولیٹیکلی پوری دنیا کے مرکزی دھارے میں جانے کا موقع ملا ہے اور وہاں اسے ریسیو کیا گیا ہے، پاکستان عالمی مرکزی دھارے میں
दाखिल हो गया है 10 मई के बाद, तो ये 14 अगस्त 78वां यौम आजादी मनाकर इंशाअल्लाह ताला अगर पाकिस्तान आलमी मरकजी दायरे में गया है तो इंशाअल्लाह ताला 14 अगस्त को कराची पाकिस्तान के कौमी दायरे में जाएगा और इसे उस दायरे में जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। कराची की अहमियत को उजागर करके 40 अरब रुपए जो हमें अब मिले हैं, अब अकाउंट में आए हैं PIDCI के, इंशाल्लाह ये साल तामीर और तरक्की का साल होगा। पानी की कमी इंशाअल्लाह ताला अगले साल K4 फेज 1 जुलाई और दिसंबर के बीच मुकम्मल होगा। वाज़ेह रहे K2 10 करोड़ गैलन इजाफी पानी भी। जब मैं मेयर और वजीर था तो MQM के मेयर और वजीर के जमाने में आया 10 करोड़ गैलन पानी। K3 मुस्तफा कमाल भाई के जमाने में आया और अब K4 भी MQM की निगरानी में 26 करोड़ गैलन इजाफी पानी भी इंशाअल्लाह ताला अगले साल MQM पाकिस्तान की निगरानी और सुपरविजन में आएगा इंशाअल्लाह। अब तक तो ये वादे किए गए थे ना कि पानी आने की बात करते हो, है पानी आने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। हमने कई दिन से मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो। तो इंशाअल्लाह ये पानी भी आएगा, सड़कें भी बनेगी इंशाअल्लाह, मास ट्रांजिट भी इंशाअल्लाह इस शहर में चलेगी, सर्कुलर ट्रेन भी शहर में चलेगी। क्योंकि अब ये चैलेंजेस हैं जहालत के खिलाफ, अफलास के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ इंशाअल्लाह सफारा होना है और लड़ना है और जद्दोजहद करनी है। तो कराची और पाकिस्तान के लिए इम्कानात, अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुल रहे हैं, हमें उसके लिए गिरफ्त करना है। हमारे अवामी गवर्नर सिंध कामरान किशोरी भाई ने बिना किसी सरकारी वसाइल के जो अवामी खिदमात का रिकॉर्ड कायम किया है पाकिस्तान की तारीख में आज किसी ने नहीं किया। अगर बिना सरकारी वसाइल, बिना टैक्सों के पैसे, बिना अवाम के पैसे अपनी मदद आपके तहत 50,000 बच्चों को IT की, आला IT की मुफ्त तालीम दी जा सकती है, 10 लाख राशन बांटा जा सकता है, 10,000 लैपटॉप दिए जा सकते हैं, 10,000 मोटरसाइकिलें दी जा सकती हैं। तो सोचें कि अगर गवर्नर हाउस आज हमारे पास है तो हमने अवामी गवर्नर हाउस बनाया, इंशाअल्लाह ताला कल वजीर आला हाउस जब हमारे पास होगा तो फिर वो कैसा अवामी वजीर आला हाउस होगा। इससे अंदाजा लगाएं कि बिना टैक्स के जब ये काम किया, बिना सरकारी वसाइल के ये काम किया, तो जब सरकारी वसाइल दस्तयाब होंगे तो फिर कैसा काम होगा इंशाअल्लाह। तो वो दिन दूर नहीं, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साखी, और इंशाअल्लाह ये होने वाला है बहुत जल्द। आखिर में एक मरतबा फिर आपको और आपकी वसातत से अहले वतन को पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी और 78वां यौम माह आज़ादी मुबारक हो। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक। आज बहुत बड़ी तादाद में मेरी बहनें और बेटियां भी यहाँ मौजूद है और ये हमारे प्रोग्राम का खासा हुआ करता है। मैं आखिरी बल्कि एक शेर अगर आप इजाजत दें तो पढ़ लूं मैं, जो एक हमारा मारूफ शेर है कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी थी, लो शोर आ गया, अरे बाकी सबका वक्त आया, नॉर्थ कराची का दौर आ गया। पाकिस्तान, गवर्नर सिंध, MQM पाकिस्तान।